मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، من ضل، جو گمراہ ہو چکے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر اللہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، وہ کام جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کا ایک ظاہری مطلب جس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، بلکہ زمانہ نبوت میں ہی بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، جیسے یہاں بتایا گیا ہے اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، قرآن کی ایک آیت ہے، اے نبی جی آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے۔ اس کا مطلب ظاہری یہی نکلتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی نماز روزہ کرنا چاہیے، ایمان اعمال صالحہ پر ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، باقی آس پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا ظاہری مطلب یہی نکلتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے سمجھا بھی، بعض صحابہ نے بھی یہی مطلب سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے، یا رسول اللہ قرآن کے باقی بہت ساری سینکڑوں آیات ہیں جن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم بھی کرو اور برائیوں سے روکو بھی صحیح، وہاں مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور یہاں اس کے برعکس یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنی فکر کرو صرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے مفہوم سمجھا ہے نا اس آیت کا، وہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، واعظ و نصیحت کرتے رہو، تم جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تمہارے بس کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئیں، وہ اسی طرح گناہوں کے اوپر ڈٹے رہیں، تو آخرت میں تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو تم نے سیدھے راستے پر کیوں نہیں لے کے آئے، تم نے اپنی حتی الامکان مکمل کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں وہ ہدایت پر آ سکے، تو اس بارے میں تم گناہگار نہیں ہو۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگ اس آیت کا یہی مفہوم لیتے ہیں جو اس کے ظاہری معنی سے سمجھ میں آتا ہے، تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اپنے زمانہ خلافت میں، کہا اے لوگو تم لوگ اس آیت کا ایک غلط مفہوم سمجھتے ہو اور اس کو آگے بیان کرتے ہو کہ ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو روک ٹوک کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، دوسروں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کسی جرم کو، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، اور وہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو اگر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا نا جو گناہ کر رہے ہیں، تو ان پر بھی آئے گا جو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہوں گے، جیسا کہ وہ آگے 9 پارے میں آئے گا۔ اور پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا بطور امتحان کے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا گزر بسر صرف مچھلی کے شکار پر ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورا ہفتہ شکار کرنا، صرف ایک دن، ہفتے کا دن یوم السبت، اس میں شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانوں سے چھوٹے چھوٹے سمندر کے آس پاس گڑھے بنا لیے، اور اس میں سے سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالے راستے کے طور پر نکال لیے، اور پانی آتا وہاں سے، اور مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی، مچھلیاں جب آتی ہیں تو تالاب میں گر جاتی ہیں جو گڑھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، پھر واپس تو مچھلی نہیں جا سکتی تھی، وہ ہفتے کے دن ایسے ہی کرتے، پھر اتوار کو وہ پکڑ لیتے، تو حالانکہ ایک سراسر ایک احمقانہ حرکت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ مچھلی کا شکار کرنا ہی نہیں ہے، تو شکار تو انہوں نے کر لیا، اگر ہیلے بہانے اختیار کیے انہوں نے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا، مچھلی کا سرعام شکار کرتے رہے، ایک وہ لوگ تھے جو بالکل ہفتے کے دن بالکل سمندر ہاتھ بھی نہیں ڈالتے، مچھلی کا ذرا بھی شکار نہیں کرتے، نہ اس طرح کی انہوں نے ہیلے بہانے کیے، ایک گروہ تھا۔ تیسرا ایک گروہ یہ بھی تھا کہ جو مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو شکار کرتے ان کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا تھا، خرید و فروخت بھی تھی، خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے، ایک لمبا عرصہ چلتا رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، تو صبح جب لوگ اٹھے دیکھا تو اکثر جو قوم کے لوگ تھے وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، صرف وہی بچے ہوئے تھے جنہوں نے نہ مچھلی کا شکار کیا اور نہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ ان کو برابر روکتے ٹوکتے تھے کہ تم لوگ جو حرکت کر رہے ہو نا، یہ تو ایسا ہی جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ نے جب منع کر دیا کہ مچھلی ہفتے کے دن بالکل شکار نہیں کرنا، تو یہ جو تم تالاب مچھلیاں بھرتے ہو پھر اتوار کے دن پکڑتے ہو، تو یہ تو ایک قسم کا تم نے مچھلی شکار کر لیا،
تو یہ لوگ صرف بچ گئے، اور وہ لوگ دونوں گروہ جو مچھلی کا شکار کرتے اور جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اگرچہ مچھلی کا شکار وہ نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ ہے کہ جب گناہ ہوتا ہوا انسان دیکھے اور اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش نہ کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت پاور نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے منع کر دے، بھائی زبان سے تو کم از کم انسان بول سکتا ہے، اگر زبان سے بھی بولنے کی اس کو جرت نہیں ہو رہی، اتنا بزدل ہے، تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، دل میں برا جانے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق سارا کچھ ہو رہا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا۔ پھر جب اس طرح کا اللہ کا اگر عذاب دنیا میں آئے گا تو یہ پھر یعنی اس کے ساتھ ہم بھی رگڑے جائیں گے اگر جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ پھر آگے الی اللہ مرجعکم جمیعا، جس طرح کہ ایک والد ہوتا ہے، اس کا بچہ نافرمان ہوتا ہے، بالکل آوارہ قسم کا ہوتا ہے، وہ اس کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، نصیحت کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہیں آتا، تو اب کہا جاتا ہے کہ اب قیامت کے دن والد سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تیرا بچہ تو بڑا بدمعاش تھا، تیرا بڑا نافرمان تھا، بڑا آوارہ تھا، اس والد سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی جتنا اس سے ہو سکا اس کو سمجھانے کی، راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود بھی اگر اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا پھر تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر رہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے ان کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین نبی وعلى آله وصحبه أجمعين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وإن خزي الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔